التماس جاری ہے کہ اللہ ماذ اپنے فضل سے آخری سانس تک مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو حقیقی معنی میں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ فضیلت قربانی اور قربانی کی قبولیت کی بنیادی شرط کہ قربانی قبول تب ہوگی جب عقیدہ بھی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا۔ اگر عقیدہ ابراہیمی نہیں، عقیدہ ہے نمرود والا، ابو جہل والا، مشرکین جہان والا، تو پھر میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر ساری کائنات کے جانور تکبیر کہہ کے ذبح کر دے تو کخ ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کی کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا عقیدہ کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ دوسرا عقیدہ تھا بدنی عبادت کے لائق اکیلا اللہ۔ تیسرا تھا مالی عبادت کے لائق اکیلا اللہ۔ چوتھا تھا ہمارا جینا بھی صرف اللہ کے لیے۔ پانچواں تھا ہماری موت بھی صرف اللہ کے لیے۔ چھٹا تھا اللہ کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں، غائبانہ پکار اللہ کے سوا جس کے لیے بھی کی جاتی ہے، ابراہیمی عقیدہ تھا لا یسمعو، جنہیں تم پکارتے ہو وہ پکار سن نہیں سکتے، پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ ساتواں عقیدہ تھا لا یبصرو، پردوں کی اوٹ کے پیچھے سے ما فوق الاسباب سارے جہان پہ نظر رکھنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ ساتواں تھا اللہ کے سوا نفع کا مالک بھی کوئی نہیں۔ آٹھواں تھا نقصان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر میں نے اس پر بات ذکر کی تھی کہ جس کے یہ عقیدے ہیں وہ ابراہیمی ہے، اور جس کا کوئی ایک عقیدہ بھی ان عقیدوں کے خلاف ہے وہ قطعاً ابراہیمی نہیں۔ جب ابراہیمی نہیں تو اس کی کوئی قربانی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آج پھر تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اصل میں ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے دمبے کو تو پکڑ لیا، فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، دمبے کو تو سب نے پکڑ لیا، لیکن وہ دمبا آیا کیوں تھا، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، اصل اور حقیقی قربانی کیا تھی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ اس لیے خیال کرنے کی چیز ہے، جس طرح انسان کا ایک بدن ہے، اس بدن میں روح موجود ہے تو یہ بدن زندہ ہے، اور اگر اس بدن سے روح نکل جائے تو یہ بدن مردہ ہے۔ پھر اس بدن کو کوئی ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے گوشت اور ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ، اور ایک ہے اس میں روح۔ اگر روح ہے تو حیات ہے، روح ہے تو سننا ہے، روح ہے تو دیکھنا ہے، روح ہے تو بولنا ہے، روح ہے تو چلنا ہے، پھرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، معاملات ہیں۔
لیکن اگر روح نہیں تو یہ بدن میت اور بے جان ہو جائے گا، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بے عین ہی اسی طرح عبادات کا بھی ایک بدن اور ڈھانچہ ہے، اور ایک ہے عبادات کی روح۔ قربانی کرنے والا گیا، اس نے جانور خریدا، یہ ڈھانچہ ہے، یہ روح نہیں۔ اس جانور کو گھر لایا، اس پہ تکبیر کہہ کے چھری چلا دی، یہ ڈھانچہ ہے، یہ روح نہیں۔ اس کا گوشت کھا گیا، کھلا دیا لوگوں کو۔ اسی طرح ہم آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ سارا ڈھانچہ ہے۔ حاجی یہاں سے احرام پہن کے بیت اللہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، پھر منا آتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، پھر 3-4 دن تک کنکریاں مارتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، یہ سارا ڈھانچہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، یہ ڈھانچہ ہے۔ ان ساری کی ساری عبادات کی روح وہ مسئلہ ہے جس مسئلے نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ قربانی کی روح ہے۔ جب تک وہ مسئلہ ہمارے دل میں نہیں آتا، واللہ کوئی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ عبادات کی روح کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے، او لوگو، دنیا میں میری عبادتیں تم مشرک کر رہے تھے، لیکن مشرک کی عبادت مردہ ہے۔ دنیا میں میرے سجدے بھی ہو رہے تھے، میرے نام کی نظریں نیازیں بھی دی جا رہی تھیں، مکے کے حاجی حج بھی کر رہے تھے، طواف عمرے بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ فنڈ بھی دے رہے تھے، مکے والے قربانیاں بھی کر رہے تھے، لیکن ان کی وہ عبادتیں مردہ تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مشرک تھے، ان کی عبادتیں مردہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعونی کافر تھے، ان کی عبادتیں مردہ۔ عبادتیں تو سارے کر رہے تھے، لیکن عبادتیں مردہ تھیں۔ عبادتوں میں لا الہ الا اللہ والی روح موجود کوئی نہیں تھی۔ میں نے اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور نبیوں، لوگ میری عبادتیں تو کر رہے ہیں، لیکن شرک کے بھی بیمار ہیں۔ میرا بھی سجدہ، بت کا بھی سجدہ، میرا بھی سجدہ، قبر کا بھی سجدہ، میری بھی پکار، نبی ولی پیر فقیر کے بھی پکار، مجھے بھی حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں، اور میرے پیاروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں۔ مصیبتوں میں مجھے بھی آواز دیتے ہیں، پیروں فقیروں کو بھی آواز دیتے ہیں۔ اور نبیوں، ان کی عبادتیں مردہ ہیں، ان کے روزے مردہ ہیں، ان کی نمازیں حج سارے مردہ ہیں۔ جاؤ تم ایک اکسیر لے کر، جاؤ تم ایک مسئلہ لے کر، یہ مسئلہ ساری عبادتوں کی روح ہے۔ جو مسئلہ سے جو بندہ اس مسئلے کو مانتا جائے گا، اس کی عبادت زندہ ہوتی جائے گی، اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوتی جائے گی۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتا ہے، میں نے سارے نبیوں کو کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، انہیں ایک ہی مسئلہ دے کے بھیجا، اور میرے نبیوں جاؤ نا، میرے بندوں کی عبادتیں مردہ ہوئی پڑی ہیں، میرے بندوں کے دل ویران ہوئے پڑے ہیں۔ کسی کے دل میں لات کی محبت ہے، کسی کے دل میں منات کی محبت ہے، کسی کے دل میں عزا کی محبت ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو معبود بنا کے بیٹھا ہے، کوئی حضرت عزیر کو معبود بنا کے بیٹھا ہے، کوئی بدسوا یغوث یعوق نصر کو میرا شریک بنا
کے بیٹھا ہے. اس لیے میرے نبیوں وہ مسئلہ لے کے جاؤ جو ساری عبادتوں کی روح ہے. اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا انا. کائنات والوں کو مسئلہ سمجھاؤ کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی طواف کے لائق نہیں، کوئی منت کے لائق نہیں، کوئی نظر کے لائق نہیں، کوئی نیاز کے لائق نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی متصرف فی الامور نہیں، کوئی دلوں کے حال جاننے والا نہیں، کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی برسات برسانے والا نہیں، کوئی زمین سے سبزے اگانے والا نہیں، کوئی اولاد کے سلسلے جاری کرنے والا نہیں، کوئی ساری کائنات کی روزیوں کے بندوبست کرنے والا نہیں، کوئی ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں، کوئی غائبانہ پکاریں سننے والا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو الہ ہو الا انا، مگر انسانوں والا میں اکیلا اللہ ہوں. نبی میرے پیارے ضرور ہیں، ولی میرے پیارے ضرور ہیں، فرشتے عبادت گزار مخلوق ضرور ہیں، لیکن ان میں سے الہ کوئی نہیں الا انا، الہ صرف میں اکیلا اللہ ہوں. اس لیے اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ آ تجھے توحید اور شرک کی مثال سمجھاؤں، آ تجھے سمجھاؤں زندہ عبادت کس کی ہے، مردہ عبادت کس کی ہے، آ تجھے سمجھاؤں کس کی عبادت میں روح موجود ہے، کس کی عبادت میں روح موجود کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ جس بندے کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ موجود ہے، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں، جس کا تنا بھی مضبوط ہو، جس کا پھل بھی سارا سال ختم نہ ہو. جیسے کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ بھی مضبوط ہے، تنا بھی مضبوط ہے، سارا سال کھجور کا میوہ ختم بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لے، تیری جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی، تیری عبادت والی عمارت بھی مضبوط ہو جائے گی، اور جس طرح کھجور کا درخت مضبوط ہے تیری عبادت مضبوط ہو جائے گی. اور جس طرح کھجور کا درخت پھل دیتا ہے، ایک ایک خوشے سے اتنی کھجور لگی ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر تیری عبادتیں بھی اس سے کئی گنا زیادہ پھل دینا شروع کر دیں گی. لیکن اگر تو نے شرک نہ چھوڑا، بھلا نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، حاجی بن گیا، قربانیاں کرنے والا بن گیا، لیکن موحد نہ بنا، مشرک کا مشرک رہ گیا، تو سن لے ذرا مثل کلمۃ طیبۃ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اللہ کہتا ہے مشرک کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک پودا ہو، اس کی جڑ بھی کوئی نہیں، اس کا تنا بھی کوئی نہیں، تھوڑی سی ہوا آتی ہے وہ پودا گر جاتا ہے. اسی طرح مشرک کی جڑ بھی کوئی نہیں، مشرک کی جڑ کوئی نہیں. جڑ ہوتی کسی ایک قبر پہ تو ٹکتا، قبر قبر کے سجدے، قبر قبر کے طواف، در در کی حاضریاں. مشرک کی جڑ بھی کوئی نہیں، مشرک کا تنا بھی کوئی نہیں، عبادات ہیں جو مردہ، اس لیے مشرک کی عبادتوں والا تنا اور عمارت بھی کوئی نہیں. اور جیسی ہوا چلتی ہے وہ پودا گر جاتا ہے جس کی درخت کوئی، جس کی جڑ کوئی نہیں ہے. اسی طرح مشرک پہ جب مصیبت کی ہوا چلتی ہے، اولاد کوئی نہیں پریشان ہے مشرک، بارش کوئی نہیں پریشان ہے مشرک، روزی کوئی نہیں پریشان
شان ہے مشرک. جس طرح پودا ادھر ادھر گرتا ہے جس کی جڑ کمزور ہو، اسی طرح مشرک بھی مصیبتوں میں کبھی ایک قبر پہ گرتا ہے، کبھی دوسری قبر پہ گرتا ہے، کبھی ایک تعویذ گھر کے قدموں میں، کبھی دوسرے تعویذ کر کے قدموں میں. لیکن مومن کی شان یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے جتنی آندیاں چل جائے مصیبتوں کی، جتنی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، مومن اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو ساری عبادات کی روح ہے لا الہ الا اللہ، توحید والا مسئلہ. خدا کی قسم اس عقیدے کے ساتھ قربانی کرو، پھر مزہ آئے گا قربانی کا. اس عقیدے کے ساتھ نظر دیکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، سمجھدار ہوئے، بالغ ہوئے، دیکھتے کیا ہیں کہ باپ خود بت بناتا ہے. باپ ابراہیم علیہ السلام کا آزر بت ساز ہے، بت بناتا ہے. اس بت کے پاؤں بھی بناتا ہے، پنڈلیاں بھی بناتا ہے، گھٹنے بھی بناتا ہے، ران بھی بناتا ہے، پیٹ بھی بناتا ہے، چہرے کے نقش اور نین بھی بناتا ہے. اللہ اکبر. اگر بت بنانے والا بت کی آنکھ نہ بنائے تو بت اپنی آنکھ نہیں بنا سکتا. کان نہ لگائے تو بت اپنا کان نہیں بنا سکتا. لیکن مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ مشرک سے کچھ بھی نہیں چھینتا، صرف عقل چھینتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ بت بناتا بھی خود ہے، اور جب بت تیار ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے بت کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. بناتا بھی بت کو خود ہے اور کہتا ہے میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. بناتا بھی خود ہے اور کہتا ہے بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی. بناتا بھی خود ہے اور اس بت سے نفع نقصان کی امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کیونکہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو وہ شرک کو دیکھ کے پریشان ہوا کرتا ہے. آنا ذرا اس دور پہ بھی فٹ کر، وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے. آج کا شرک کا بیمار اپنے ہاتھ سے قبر بناتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی سید زادہ ہو، مر گیا، روح بدن سے نکل گئی، اب اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتا، اپنے بدن کو سیدھا نہیں کر سکتا، جدھر لیٹا ہے وہاں اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ کہ اس کو غسل دینے کا وقت آتا ہے، غسل بھی ہمیں دینا پڑتا ہے. وہ پیر صاحب، وہ سید صاحب، وہ ولی صاحب، وہ حاجی صاحب خود غسل بھی نہیں کر سکتا. غسل ہم نے دے دیا، کفن بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، کفن ہم نے دے دیا. اب جب اس حضرت جی کا کفن تیار ہو گیا، ہم نے حضرت جی کے آگے ہاتھ جوڑے، واسطہ خدا کا ہے قبرستان تک کو خود چلا جانا. کہتا ہے نانا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤ، میں ہوں جو مردہ، میرے اندر روح موجود کوئی نہیں. اسے کندھا دے کے ہم قبرستان لے گئے. جنازے کا وقت آیا، حضرت جی، پیر جی، بزرگ جی، میت سامنے پڑی ہوئی ہے. اب تم بتاؤ مردے کے لیے زندے دعا کرتے ہیں یا زندوں کے لیے مردہ دعا کرتا ہے؟ ہاں، مردوں کے لیے زندے دعا کرتے ہیں. بڑا پیر صاحب کوئی گدی نشین ہو، چارپائی پہ میت پڑی ہو، کوئی مرید قریب لگ جائے، بابا جی پتر دے، تو سمجھدار بندہ اس مرید کے کان کے ساتھ دے کے مارے گا تھپڑ، بے وقوفا یہ ہے میت، تو ہے زندہ، یہ مانگ نہیں سکتا، تو مانگ سکتا ہے، تو خود رب سے کیوں نہیں مانگتا؟
اب جنازہ بھی ہم نے پڑھا، جنازے کے بعد اسے قبر میں بھی ہم نے اتارا، قبر میں اتار کے اس کے منہ کو قبلے کی طرف بھی ہم نے کیا، اس کی قبر کے اوپر وہ پڑیاں وہ پتھر بھی ہم نے رکھے، منو ٹنو مٹی بھی ہم نے ڈالی۔ اب شیطان نے آ کے پٹی پڑھائی، جس طرح شیطان نے ابراہیم کے باپ کو گمراہ کیا تھا، ہر دور کے بت پرست کو گمراہ کیا، اسی طرح شیطان نے آج کے زمانے کے قبر پرست کو گمراہ کیا۔ وہ بھی بت خود بناتے تھے، پھر بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا کہتا ہے، جب پیر صاحب کو دفن کر دیتا ہے، پیر صاحب غسل نہیں کر رہے تھے، کفن نہیں پہن رہے تھے، قبرستان نہیں جا رہے تھے، دعا نہیں کر رہے تھے، قبر میں اتر نہیں رہے تھے، لیکن اب جب قبر میں دفن کر دیا، شیطان نے کسے پٹی پڑھائی؟ اللہ ساڈی سندا نہیں تے اس دی موڑدا نہیں۔ اس لیے خیال کر، اس لا الہ الا اللہ والی روح کو سمجھ، خدا کی قسم، پھر عبادت میں لذت آئے گی، کیونکہ مشرک کی عبادت مردہ ہے۔ اب ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ بتوں کو پوجتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو لا الہ الا اللہ والے مسئلے کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اور اس سورت انبیاء کی آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہو لوگوں، میں نے ابراہیم کو رشد عطا کی ہے۔ رشد، یہ رشد کیا ہے؟ یہ رشد وہ ترازو ہے جس سے حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے، یہ رشد وہ ترازو ہے جس سے شرک اور توحید کا پتہ چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہو لوگوں، ابراہیم کو میں نے رشد عطا کی ہے، ابراہیم کو میں نے معیار بنا دیا ہے۔ جس کا عقیدہ ابراہیم والا وہ تو رشد پہ ہے، ابراہیمی ہے، لیکن جس کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں، اس غریب کو چاہیے کہ قربانی پہ پیسے ضائع نہ کرے۔ اس لیے خیال کرنا، اب دیکھ تو صحیح نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جا کے باپ کو ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ خدا را خیال کرنا، یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے، ابراہیم علیہ السلام اس مسئلے کے لیے باپ سے بھی لڑ گئے، اس مسئلے کے لیے برادری سے بھی لڑ گئے، اس مسئلے کے لیے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ بھی لڑ گئے، اس مسئلے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی چلے گئے۔ یہ روح ہے قربانی کی، جب تک اس قربانی کی روح کو نہیں سمجھتا، خدا کی قسم جانور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہچان تو کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو تو سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو تو سمجھنا۔ باپ کے سامنے حضرت ابراہیم جاتے ہیں۔ اب سورہ مریم پہ، سورہ مریم کے اندر تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے جا کر کہتے کیا ہیں؟ ذرا قرآن کا رنگ بھی تو دیکھنا۔ اپنے ابے کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کہتے ہیں، یا ابتے، اے میرے ابا، یا ابتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی، جس بت کو تو پوجتا ہے، یہ بت تیری سنتا بھی کوئی نہیں، یہ بت تیرے حال کو دیکھتا بھی کوئی نہیں، یہ بت تجھے نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ ابا جی، تو نے رب کو چھوڑا جو ہر کسی کی سننے والا، ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا۔ ابا جی، تو نے رب کو چھوڑا جو نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے۔ ابا جی، تو نے بت کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا ہے، جو بت سنتا بھی کوئی نہیں، دیکھتا بھی کوئی نہیں، نفع کا مالک کوئی نہیں، نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ قرآن تو عالمگیر کتاب ہے۔ آج کے زمانے میں
قبر کی پوجا کرنے والے سے بھی کہا جائے گا او میرے عزیز لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کیوں قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، کیوں قبروں پہ جا کے طواف کرتا ہے، کیوں قبروں پہ جا کے نظر نیازیں دیتا ہے، کیوں قبروں والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کسی کو گنج بخش کہتا ہے، کسی کو خزانوں کا مالک کہتا ہے۔ نا 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 نا، یہ قبر والا تیری سنتا بھی کوئی نہیں، قبر والا تیرے حال کو دیکھتا بھی کوئی نہیں، قبر والا تجھے نفع بھی نہیں دے سکتا اور کسی نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ شریعت میں قبر کے صرف دو مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ ایک مقصد، جب قبرستان جا تو قبرستان میں دفن موحد لوگوں کے لیے دعا کر، چونکہ شرک کے بیمار کے لیے دعا قرآن نے حرام کہا ہے۔ نمبر دو، قبرستان جا کے یہ بھی یقین کیا کر یہ چودھری صاحب بھی کل دنیا میں زندہ تھا، یہ خان صاحب، یہ ملک صاحب، یہ نمبردار صاحب، یہ صدر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب، یہ سنار صاحب اور فلاں صاحب، یہ بھی کل دنیا میں زندہ تھے، آج مر گئے ہیں، میں نے بھی کل ایک دن مر کے قبر میں آنا ہے۔ اللہ، باپ کو تبلیغ کی، باپ کیا کہتا ہے سنو ذرا، باپ کہتا ہے او بیٹا اراغبون انتان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ کہتا ہو بیٹا تو وہابی کب سے ہو گیا؟ بڑا فتویٰ ہوتا ہے، دلیل کا جواب کوئی نہیں، الزام لگا دو۔ باپ کہتا ہو بیٹا یہ جو تو نے مسئلہ شروع کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی بت الہ نہیں، نمرود الہ نہیں، کوئی قبر والا الہ نہیں، سورج الہ نہیں، نبی ولی پیر فقیر الہ نہیں، الا اللہ، الہ کے اللہ ہے۔ بیٹا تو نے جو یہ مسئلہ شروع کیا ہوا ہے لئن لم تنتہ، بیٹا تو نے یہ مسئلہ نہ چھوڑا تو سن لے لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، یا نکل جا میرے گھر سے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مارنے کی تیاریاں کر رہا ہے، باپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہے لا الہ، بولو بولو لا الہ الا اللہ، کیونکہ ابراہیم کی دعوت یہ ہے کہ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ابراہیم کا عقیدہ الہ اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا اللہ۔ اور باپ شرک کا بیمار ہے اور مشرک توحیدی کا دشمن ہوتا ہے، کہتا ہے لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ اللہ، آج بھی وہی زمانہ ہے۔ آج اس ممبر پہ بین لگا ہوا ہے ملک کے اندر، لوگ امام رکھنے سے پہلے کہتے ہیں اختلافی مسئلہ نہیں بیان کرنا، جس سے کسی کو تکلیف ہو وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تکلیف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ دے رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، بابا جس بت کو تو پوجتا ہے یہ شیطان کی پوجا ہے اور شیطان کی پوجا نہ کر۔ کیسا صاف فتویٰ لگایا، باپ سے دشمنی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ چھوڑا کوئی نہیں، قال سلام علیکا،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا تیرا رستہ وہ ہے، میرا رستہ یہ ہے، تیرا میرا رستہ ایک کوئی نہیں، تو بتوں کا پجاری ہے، میں رب کا پجاری ہوں، تو شرک کا بیمار ہے، میں توحید کا دیوانہ ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن خدا کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن شرک نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے بابا سلام علیکہ، تیرا میرا رستہ جدا جدا ہے، تو اپنا رستہ پکڑ، میں اپنا رستہ پکڑتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ نہ چھوڑا، گھر چھوڑ دیا مسئلہ نہ چھوڑا، باپ چھوڑ دیا مسئلہ نہ چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں، قوم والے آ گئے، برادری والے آ گئے، علاقے والے آ گئے، سارے جمع ہو گئے، کہتے ہیں ابراہیم جھگڑا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اللہ کی توحید سنائی، اب ساری قوم والوں کو اللہ کی توحید سناتے ہوئے کہتا ہے او میری قوم والو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ او میری قوم والو، کیا تمہارے اندر عقل موجود کوئی نہیں؟ ان مورتیوں کو پوجتے ہو، ان بتوں کو پوجتے ہو جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھڑے ہی کھڑے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، قدم اٹھا نہیں سکتے، اور اگر زمین میں ان کو تم فٹ نہ کرو تو ان فٹنگ کے بغیر وہ زمین میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں پوجتے ہو ان بتوں کو؟ اللہ اکبر، آج کے دور میں یوں کہا جائے گا او قبر کی پوجا کرنے والوں کیوں پوجتے ہو قبر کو، کیوں پوجتے ہو قبر کو؟ قبر کی پوجا کرنے والا بھی ویسے ہی مشرک ہے جیسے بت کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کھڑے کو پوجتے تھے، یہ پڑے کو پوجتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وہ بت نہ بنانا جس کی پوجا شروع ہو جائے۔ احترام عقیدت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ احترام عقیدت کر ولیوں کا، کر پیروں کا، کر نیک لوگوں کا، لیکن عبادت یہ کسی نبی کا حق نہیں، ولی کا حق نہیں، پیر کا حق نہیں، سید کا حق نہیں، فقیر کا حق نہیں، فرشتے کا حق نہیں۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میرا حق ہے۔ آمنے سامنے ہو گئے۔ اب ذرا سورہ شعراء پہ جانا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدل کے سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں او قوم والو هل يسمعونكم اذ تدعون، او قوم والو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح نا، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو حال یسمعونکم، کیا تمہاری پکار سنتے ہیں؟ صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسئلے کو یہاں سے پکڑا، سننے نہ سننے سے، کیونکہ توحید کی بنیاد ہی یہ مسئلہ ہے، غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ حال یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، او میری قوم والو جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ سنتے ہیں، یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، یہ تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے بتوں کے پجاریوں سے 3 سوال کیے، آج کے قبر کے پجاری سے بھی یہ 3 سوال ہیں۔ حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ میرے بھائی، زندہ خدا کو چھوڑ کے جب تو کسی قبر پہ جاتا ہے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے، تجھ سے بھی یہ 3 سوال ہیں۔ حال یسمعونکم، کیا وہ قبر والا تیری سنتا ہے؟ اب اس سوال کے 2 جواب ہیں، ایک جواب مولوی کا ہے، ایک جواب رب کا ہے۔ مولوی کا جواب ہے سنتے ہیں، رب کا جواب ہے نہیں سنتے۔
मौलवी की किताब कहती है सुनते हैं, रब की किताब कहती है नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। जिंदा बंदा हो ना, जिंदा बंदा, उसको किसी कमरे में बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो और मोबाइल ले लो, उसे फोन के बगैर उससे बात करो तो उन दीवारों के पीछे जिंदे से भी बात नहीं हो सकती, तो कब्र में पड़ा मुर्दा कैसे सुन सकता है? दो जिंदे बुजुर्ग ले आओ, मैं मिसाल दिया करता हूं, दो जिंदे बुजुर्ग, एक बुजुर्ग को नई कार के अंदर बिठाओ, दूसरे बुजुर्ग को सोफा लगा के कार से बाहर बिठाओ, दोनों बुजुर्गों से मोबाइल ले लो और कहो आपस में गपशप लगाओ, दोनों जिंदा बुजुर्ग कहेंगे जब तक दरमियान में शीशा है, ये शीशा बंद रहेगा तो हम एक दूसरे की नहीं सुन सकते। जब दो जिंदा बुजुर्ग दरमियान में शीशा आ जाए, एक दूसरे की नहीं सुनते, तो कब्र में पड़ा मुर्दा मेरे अजीज तेरी बात को कैसे सुन सकता है? इसलिए मसले को याद कर। हाल यस्मऊनकुम इज़ तदून, जिन्हें तुम पुकारते हो क्या वो सुनते? औ यनफऊनकुम, और लोगों जिन कब्रों पे तुम हाजिरियां देते हो क्या वो तुम्हें नफा दे सकते हैं? औ यज़ुर्रून, या तुम्हें किसी नुकसान से बचा सकते हैं। कुरान रब का कहता है ना ना, ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं, तुम्हें नफा नुकसान कैसे दे सकते हैं? सुभान अल्लाह। नफा नुकसान तो दूर की बात है, जो मर के कब्रों में चले गए वो अपने कफन के मालिक भी कोई नहीं, कफन के मालिक भी कोई। ये तीन सवाल की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बात चलाई, ये मौजू तो पूरा नहीं होगा, आइंदा जुमे जाएगा, लेकिन अगली बात को गौर से सुनना खुदारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप से पूछा, बाबा क्यों बुतों की पूजा करता है? कौम वालों से पूछा, कौम वालों, और कौम के मौलवियों, और कौम के पीरों, और कौम के सैयदजादों, और कौम के चौधरियों, और कौम के खानों, और कौम के वडेरों, और कौम के दानिशमंदों, और कौम के दानिशवरों, क्यों बुतों को पूजते हो? जवाब में कोई दलील देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जवाब में क्या कहा? जो उन्होंने कहा आज का मुशरिक भी वही कह रहा है। क्या कहने लगे? वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, इब्राहिम हमें और तो पता कोई नहीं, लेकिन हमारे बाप दादा भी बुतों को पूजते थे, हमने भी बुतों को पूजना शुरू कर दिया। ये हमारे बाप दादा का दीन है और बाप दादा का हम दीन छोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। वजदना आबाना लहा बिदीन, हमारे बाप दादा भी इन बुतों पे सजदे करते थे, इन बुतों के नाम की नजरें दे देते थे, हमने भी शुरू कर दी। इसलिए कहो, एक मसला याद करो, मुशरिक का जो दीन होता है वो आबाई दीन होता है, मुस्तफाई दीन नहीं होता, उसके बाप दादा का दीन होता है। एक बात यहां याद कर लो, दीन बाप दादे का है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है? फैसला कर लेते हैं ना, बाप दादा या अल्लाह और अल्लाह का रसूल। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करता हूं। मैंने सवाल किया, ओ मेरे भाई कोई फौत हो जाए, तू कहता है कुल शरीफ होगी। अल्लाह ने किया है जुमेरातों से 40 से तो जान छूट गई है, महंगाई के नुकसानात भी बहुत हैं, लेकिन फायदा भी तो हो गया थोड़ा सा। इन बाकी बिदात से तो कोई जान छूटी। अगर ये सुन्नत और फर्ज वाजिब होता तो लोग कभी भी ना छोड़ते, ये मौलवी का बनाया हुआ दीन था। और मेरे भाई कोई फौत हो जाए, ऐलान होता है कुल शरीफ होगी,
جمعرات ہوگی، چیلم ہوگا، 40واں ہوگا، ساتہ ہوگا، 10واں ہوگا، برسی ہوگی۔ میرا سوال ہے، مجھے بتانا یہ مصطفی دین ہے یا آبائی دین ہے؟ باپ دادے کا دین ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے تو بتا یہ کام نبی نے کیا ہے، بتا یہ کام ابو بکر صدیق نے کیا ہے، بتا یہ کام فاروق اعظم نے کیا ہے، بتا یہ کام عثمان ذو النورین نے کیا ہے، بتا یہ کام کسی ایک صحابی نے کیا ہے، بتا اس کا ثبوت قرآن سے، بتا اس کا ثبوت نبی کی حدیث سے۔ لیکن جب قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، نبی بھی کہتا ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ جمعرات چیلم 40واں والا جو دین ہے یہ مصطفی دین نہیں، یہ باپ دادے والا دین ہے، آبائی دین ہے۔ اور بھی ساری بدعات کو اس پہ فٹ کرو۔ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ اس کی ایک اور صورت آج کے زمانے میں لوگ عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دلیل دو نا، کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پیر نے کتاب میں لکھا ہے۔ نہ میرے عزیز، جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے تو صرف ایک کتاب چلتی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن سے ہٹ کر عقیدے میں کسی کتاب کی بات چل نہیں سکتی، اس لیے رب کی بات مان، رب کے نبی اور انبیاء کی بات مان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح نا، کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتے ہیں باپ دادے کا دین ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی چکر ہے، کیوں جا کے پیر بابا پہ دیگیں چڑھاتا ہے؟ قرآن نہیں پیش کرے گا، حدیث نہیں کہے گا دپلار نیک دین دے کا نا، دپلار نیک دین نشو پرے ہو دے۔ باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے عزیز، تیرا رخ وہ ہونا چاہیے جو ابراہیم کا رخ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دین کسی کے باپ دادے کا نہیں، دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اس عقیدے کو مان تب قربانی ہوگی۔ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا وہ بھی اسی طرح کرتے تھے اور ہم نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ اب ذرا قرآن کا ایک رنگ ذرا دیکھ، پھر اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید نے جوش مارا، نبی کے دل میں اللہ کی توحید والا مسئلہ اور زیادہ اپنی مستیوں میں چلا گیا، عروج میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے او ظالموں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین۔ میں ابراہیم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پوجا کروں تب بھی اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر حجر کی پوجا کروں تب بھی ظلم ہے، اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ اس لیے میں ابراہیم کا اعلان سن لو، میں کسی کی عبادت نہیں کرنے والا الا رب العالمین، میں صرف اس کی پوجا کروں گا جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور سارے جہانوں کا پالنہار اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے ذرا خیال کرنا، اگلے جملے خدا را ضائع نہ ہونے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کچھ دلیلیں دی ہیں، وہ دلیلیں اتنے مزے کی ہیں اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں او لوگو، میں کسی کو نہیں پوجوں گا، آدم کو نہیں پوجوں گا، نوح پیغمبر کو نہیں پوجوں گا، کسی اور پیغمبر کو نہیں پوجوں گا، کسی قبر بت کو نہیں پوجوں گا، الا رب العالمین، صرف رب کو پوجوں گا۔ ابراہیم تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے، کہنے لگے الذی خلقنی ثم یہدین، میں صرف اپنے رب کو پوجنے والا ہوں، رب کے سوا کسی کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ وجہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے لوگوں الذی خلقنی، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں
مجھے ایک قطرے سے پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ جب ایک قطرے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے تو میرے اس بدن سے عبادتوں کو لائق بھی اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل سن ابراہیم علیہ السلام کی، کہتے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقین۔ او میری قوم والو، میرا معبود تو وہ ہے، میرا مسجود تو وہ ہے، میرا داتا تو وہ ہے، میرا دستگیر تو وہ ہے، میری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا تو وہ ہے۔ یطعمنی، مجھے کھلانے والا بھی وہی، ویسقین، مجھے پلانے والا بھی وہی ہے۔ جب مجھے کھلانے والا بھی اکیلا اللہ اور پلانے والا بھی اکیلا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ ذرا مجھے جواب دو، کھلانے والا اکیلا کون ہے؟ پلانے والا اکیلا کون ہے؟ نبیوں کو کھلانے والا بھی، ولیوں کو کھلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب کھلانے پلانے والا اکیلا اللہ، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ۔ چوتھی دلیل سن، سبحان اللہ۔ آج ڈاکٹروں نے لکھی ہوتی ہے کلینک پر، چوتھی دلیل سن، سبحان اللہ۔ حکیموں نے لکھی ہوتی ہے دواخانے پر، لیکن قرآن کا رنگ بھی سن۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لوگوں میں ابراہیم، کون ابراہیم؟ نبی ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ خلیل اللہ ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ اسحاق علیہ السلام کا بابا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ اسماعیل کا بابا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ یعقوب علیہ السلام کا دادا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ یوسف علیہ السلام کا پردادا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ مقام ابراہیم کے پتھر کا سوار ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ جس کی اداؤں کا عاشق میرا اللہ ہے، ابراہیم کی اداؤں کو عبادت بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ ابراہیم۔ وہ ابراہیم کہتا ہے جب میں خود بیمار ہو جاؤں تو میں ابراہیم اپنی بیماری خود دور نہیں کر سکتا، میں ابراہیم کی بیماریاں بھی دور کرنے والا اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اب جواب دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی بیماری دور، بولو دور، تو کوئی اور پیر کر سکتا ہے؟ پھر کوئی اور بابا جی کر سکیں گے؟ اس لیے بیماری لگے تو صرف کس کے در پہ حاضری دیا کر؟ قبروں پہ نہ جایا کر، وہاں سے پتھر اٹھا کے اپنے بدن کی رگڑائی نہ کیا کر، وہاں سے ہفتے ہفتے کے پرانے خردے اٹھا کے نہ کھایا کر، قبر والے کے سرانے سے نمک اٹھا کے نہ کھایا کر، وہاں سے شفا کے لیے پانی بھر کے نہ لایا کر۔ جب شفا کا اختیار ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی نہیں ہے تو مسئلہ واضح ہو گیا، بیماریاں لگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ میرا رب تو وہ ہے جب چاہے گا تو میں ابراہیم کو موت دے دے گا، جب چاہے گا تو میں ابراہیم کو موت دے دے گا، اس لیے کہ موت سے پاک کوئی پیغمبر، کوئی شہید، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر نہیں۔ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ الذی یمیتنی۔ سبحان اللہ۔ نبی پہ بھی موت آ جاتی ہے، ولی پہ بھی موت آ جاتی ہے، پیر شہید پہ بھی موت آ جاتی ہے۔ جس پہ خود موت آ جائے وہ کسی کا الہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ الہ حاجت روا وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی
الہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی، موت سے پاک ہے۔ فرمایا الذی یمیتنی ثم یحیین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دعوت دے دی، برادری کو بھی دعوت دے دی۔ اب مسئلہ گرم ہو گیا، نمرود بادشاہ کے دربار میں لوگوں نے کیس داخل کر دیا کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، وہ کہتا ہے میں کسی بت کو معبود نہیں مانتا، نمرود کو خدا نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا۔ بادشاہ کے دربار میں کیس چلا گیا، بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے گفتگو آئندہ جمعے کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔